बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं तारिक चौधरी यूट्यूब चैनल। रमज़ानुल मुबारक की बबरकत सातों में अल्लाह ताला के बेपाया इनामात, रहमतों और बरकतों के साथ उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। आज 18 मई है और सोमवार का दिन। अस्सलाम वालेकुम। सियासत में हलचल है। पाकिस्तान में कोरोना का मौसम भी चल रहा है और सियासी सरगर्मियां भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। गिरफ्तारियों का मौसम भी आने वाला है। नैब भी मजीद एक्टिव और फाल होता हुआ नजर आ रहा है। इन सारी बातों से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि जो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स और आरा से भी ज़रूर आगाह रखते रहिएगा। जैसा कि पिछले दिनों नैब अथॉरिटीज़ के सामने मुख्तलिफ सियासी शख्सियात को बुलाया गया, एहतसाब अदालतों में पेशियां हुई। नैब अथॉरिटीज़ के सामने इंक्वायरीज हुई, सवालनामे दिए गए, जवाबात हासिल करने की कोशिश की गई। उन लोगों में शामिल थे शाहिद खाकान अब्बासी, LNG केस और ISES के मुबीन सोल पेट्रोलियम के ज़ैली अदारा जो शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बने और अरबों रुपए की करप्शन के हवाले से उन्होंने कुछ सबूत मुहैया किए। उसके बाद हमजा शहबाज की पेशियां होती रहीं। साद रफीक और सलमान रफीक ने जेलें भुगती। सुनाउला भी एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हत्थे चढ़े और शहबाज शरीफ बार बार बुलाए जाने के बाद, बड़े पसोपेश के बाद नैब के सामने पेश हुए, लेकिन ना तो शाहिद खाकान अब्बासी अरबों रुपए की रकम का जवाब दे पाए जब यह पूछा गया कि अरबों रुपए आपके अकाउंट्स में किधर से आए, और जब LNG मुआहदा हो रहा था तो क्या ये रकम उन्हीं दिनों में आई थी, और कैद के दौरान जो सवालात पूछे गए थे उनके जवाबात भी उनसे दोबारा मांगे गए क्योंकि पहले वो जवाब नहीं दे पाए थे। और इसी तरह से शहबाज शरीफ से जब उसके ज़राए आमदन पूछे गए तो वो भी नैब की अथॉरिटीज को मुतमईन ना कर पाए। जब उनसे बात हुई कि बैरून मुल्क आपकी जायदाद कहाँ से आई, तो कहने लगे कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुआवनत की थी, और जब उनके नाम नैब अथॉरिटीज ने पूछे तो उन्होंने कहा जी मुझे नाम याद नहीं।
جب ان کی زوجہ نصرت شہباز کے اثاثوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ 2002 میں تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اب 25 کروڑ کدھر سے آیا، تو کہنے لگے کہ بیگم صاحب آزاد ہیں، یہ سوال تو آپ انہیں سے کر لیں۔ اور جب ان سے خاندانی پراپرٹی کی تقسیم کے حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ خاندانی تقسیم میں مجھے ایک شوگر مل ملی تھی، اور جب نیب اتھارٹیز کی طرف سے سوال کیا گیا کہ پھر 14 کمپنیز کیسے بن گئیں، تو انہوں نے کہا جی اس کا سوال کا جواب تو سلمان شہباز ہی دے سکتا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ کرتے کچھ نہیں تو گزارا مزارا کیسے ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگے جی میں نے 10 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو وہ دودھ دیتی ہیں۔ تو یہ صورتحال نیب اتھارٹیز کو قطعاً مطمئن نہ کر پائی اور انہیں دوبارہ سے بلا لیا گیا۔ اور پھر انہی دنوں ایک منی لانڈرنگ کیس میں توشہ خانہ کیس بھی سامنے آ گیا، جس میں نامزد سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور 2 دیگر لوگ اور جس میں توشہ خانہ سے قوانین کو وائلیٹ کرتے ہوئے گاڑیاں لینے کا الزام ہے، اور جس میں صرف 15% رقم جمع کروائی گئی۔ اس میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کو طلب کیا جا چکا ہے، یوسف رضا گیلانی بھی نامزد ملزمان میں سے۔ اس کے علاوہ 7 ارب کی منی لانڈرنگ کا ریفرنس، جس میں نواز شریف، شہباز شریف، نصرت شہباز، مریم نواز، سلمان شہباز اور بیگم شمیم نامزد ہیں۔ بڑا اہم کیس ہے۔ تو اس طرح سے پیشن گوئیاں کی جا رہی تھیں کہ شہباز شریف صاحب عید سے پہلے جیل میں ہوں گے۔ یہ بات کی تھی ممتاز تجزیہ نگار مبشر لقمان نے، اور بحثوں اور دیگر سوالات کے بارے میں رؤف کلاسرا نے بتایا تھا۔ جبکہ یہ بات بھی کی گئی کہ شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جہانگیر ترین اور پرویز الہی کے ذریعے سے حکومتی صفوں سے بار بار رابطے کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے شہباز شریف کو لندن واپس جانے دیا جائے۔ نون لیگ کے لوگ پرویز الہی اور جہانگیر سے بار بار رابطے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ دونوں لوگ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے لیے کوئی ایسی سپیس پیدا کریں کہ انہیں لندن واپس جانے کی اجازت مل جائے۔ تو اب سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہارون الرشید نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ عید کے بعد نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومتی افراد بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ہارون الرشید کا کہنا ہے کہ نون لیگ کہتی ہے کہ اس وقت حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے اور وہ گرفتاری کی تیاریاں کر رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے
کہ حکومت گرفتاریوں کی تیاری کر رہی ہے۔ ہارون الرشید نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف گرفتار ہو سکتے ہیں، اور اگر حکومت کا بس چلا تو نواز مریم کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور خواجہ آصف بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ ہارون الرشید نے اپنا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا کہ اگرچہ مریم نواز نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا روزہ رکھے بیٹھی ہے، لیکن سیاست کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ ایک کھیل کے پیچھے کوئی اور کھیل ہو رہا ہوتا ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ اب تو عمران خان بھی سیاست سیکھ گئے ہیں۔ انہوں نے شہباز شریف کو دھکیل دیا ہے، اور شہباز شریف اب گھبرائے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب حکومتی نمائندوں نے بھی شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شہزاد اکبر اور شبلی فراز کے بعد اب صوبائی وزیر فیاض چوہان نے بھی کہا ہے کہ نیب تحقیقات کی بنا پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے کرپشن اور TTs کو جدید خطور پر استوار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے پاس کرپشن کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات نہیں ہیں۔ نون لیگی 30 مار خان کرپشن کے الزامات کے جواب میں بغلیں جانک رہے ہیں۔ فیاض چوہان نے مزید کہا کہ احتساب کی باری آتے ہی ملک کا اپوزیشن لیڈر بھیگی بلی بن گیا ہے، اور شریف خاندان نے کرپشن اور منی لانڈرنگ کی ایک الگ ہی دنیا بسائی ہوئی ہے۔ اور اس طرح سے لگتا ہے کہ جو عید قریب آ رہی ہے، نہ صرف اپوزیشن بلکہ سرکاری بینچوں پہ بیٹھے ہوئے کرپٹ افراد بھی دن بدن خوف اور سراسیمگی کا شکار بنتے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت ملک کی لوٹی ہوئی دولت کے حوالے سے، کرپشن کی ہوش ربا کہانیوں کے حوالے سے نیب کا شکنجہ ان کی گردنیں ناپ سکتا ہے۔